ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو منع کرے اللہ کی مسجدوں سے ان یذکر فی اسمہ وسعی فی خرابہا، کہ ان میں اس کا نام لیا جائے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا ولهم فی الآخرۃ لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ یہ لوگ ان کا حق نہ تھا کہ ان میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا ہی میں ایک رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 114 ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ جو مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتے ہیں اور مسجدوں میں بربادی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسجدوں کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسجدوں کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسجدوں کے اندر خرابیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو مساجد کے اندر اللہ کا نام لینے سے روکے، اللہ کا ذکر کرنے سے روکے، اور جو مساجد کو برباد کرنے کی کوشش کرے۔ ومن اظلم، اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے؟ یہ کام سب سے پہلے نصارہ نے کیا تھا کہ جب بخت نصر نے بیت المقدس کے اوپر حملہ کیا تو اس وقت نصارہ نے بخت نصر کا ساتھ دیا تھا بیت المقدس کو تباہ کروانے کے لیے، اور اس کے بعد مشرکین مکہ نے یہ کام کیا تھا کہ مکہ کے مشرکوں نے مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے منع کیا، پھر بعد میں حج عمرے پر بھی پابندی لگا دی، مکہ میں داخلے پر بھی پابندی لگا دی، بیت اللہ سے منع کیا تھا۔ اور آج بڑے دکھ کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ، انتہائی دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ آج یہ کام ہم مسلمان کر رہے ہیں، کہ جب سے ہم فرقوں کے اندر، گروہوں کے اندر تقسیم ہوئے ہیں، آج یہ کام ہم کر رہے ہیں۔ ہمارے ایک مسجد کا مولوی کہتا ہے کہ اس مسجد میں نہیں جانا، وہاں تو لوگ گمراہ لوگ ہیں، دوسرا مولوی صاحب کہتا ہے کہ آپ نے اس مسجد میں نہیں جانا، وہ لوگ گمراہ لوگ ہیں، تو منع کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو مساجد میں اللہ کا نام لینے سے روکے، مساجد کو برباد کرنے کی کوشش کرے۔ اب مساجد کو آباد کرنا کیا ہے؟ مساجد کو آباد کرنا یہ ہے کہ مساجد کے اندر نماز پڑھی جائے، اللہ کا ذکر و اذکار کیا جائے، یہ ہے مساجد کی اصل آبادی۔ اور جو آج کل ہم مسلمانوں نے سمجھا ہوا ہے کہ مساجد کی اصل آبادی، جس کو ہم نے تصور کر لیا ہے، وہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ مساجد کے اندر قیمتی ٹائل لگا دینا، قیمتی ماربل اور پتھر لگا دینا، قالینیں بچھا دینا، اے سی لگوا دینا، پر نماز پڑھنے کے لیے کوئی آئے نہ آئے بھاڑ میں جائے، ہم تو اس کو آبادی سمجھتے ہیں۔ اصل مسجد کو آباد کرنا یہ ہے کہ مساجد کے اندر نماز کو پڑھا جائے، اللہ کا ذکر اذکار کیا جائے، یہ اصل مساجد کی آبادی ہے۔ اور جو اس چیز سے روکے، جو مساجد کے اندر نماز پڑھنے سے روکے، ذکر و اذکار کرنے سے روکے، اللہ کا نام لینے سے روکے، مساجد کو برباد کرنے کی کوشش کرے، تو ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ،
اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اور موجودہ اب کی بات ہے، یہ ابھی کل کی بات ہے، انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ہمارا ملک، کہ جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، کیا بات ہے، ہاں جی، نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے شہر اسلام آباد، دونوں خوبصورت نام ہے، کیا کہنے، ایک طرف اسلامی جمہوریہ پاکستان، پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد، اسلام آباد، ہاں جی، وہاں یہ حکم جاری ہوا حکومت کی جانب سے کہ اتنی تقریباً 50 سے زائد مساجد کو گرا دیا جائے۔ کیوں گرا دیا جائے؟ کیونکہ یہ قدرتی مناظر ان کی خوبصورتی کے اندر رکاوٹ پیدا کر رہی ہے، اس لیے ان کو گرا دیا جائے۔ حالانکہ وہاں بڑی بڑی بلڈنگیں موجود ہیں، ہوٹل موجود ہیں، جو قدرتی مناظر کے اندر خوبصورتی کے اندر رکاوٹ پیدا ہو رہا ہے، ان کے بارے میں نہیں، صرف مساجد ہیں جو قدرتی مناظر کے اندر خوبصورتی کے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں، اسی لیے حکم جاری کیا گیا کہ مساجد کو گرایا جائے۔ اور اسی شہر کے اندر بس ایک دن پہلے حکم جاری ہوتا ہے کہ فلاں 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 ہوٹل کو شراب فروخت کرنے کی اجازت ہے۔ ایک طرف حکم جاری کیا گیا کہ مساجد کو گرایا جائے، دوسری طرف حکم دیا جا رہا ہے کہ شراب فروخت کی جائے۔ یہ حال ہو گیا ہمارے ملک پاکستان کا۔